السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست محمد ارسلان۔ جواب تو دیا جائے گا کہ ایپیسوڈ 15 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آیا صوفیہ میں 86 ایئر کے بعد باقاعدہ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کی گئی، اور اس نماز جمعہ میں ٹرکش گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ صدر رجب طیب اردگان نے بھی شرکت کی، اور بلکہ نہ صرف شرکت کی، وہاں پر باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت بھی حاصل کی۔ یقیناً اللہ پاک کی بابرکت ذات طیب اردگان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئی ہوگی، اور ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جس پر خوش ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یقیناً لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو اس عمل سے راحت پہنچی ہوگی، جو کہ مسلسل غیر مسلموں کے مظالم تلے دبے ہوئے ہیں، جیسے کشمیر میں اور جیسے فلسطین میں، جیسے برما میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یقیناً ان لوگوں کو اس عمل سے بہت زیادہ راحت ملی ہوگی۔ صدر رجب طیب اردگان، امریکہ اور یورپ دونوں نے اس خطرے کو بانپ لیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ انسان ضرور ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ اسی وجہ سے شاید آپ لوگوں کو ذہن میں ہو کہ ایک فوجی بغاوت کی ناکام کوشش کی گئی تھی کہ صدر رجب طیب اردگان کی جو دور حکومت ہے اس کا پاسا پلٹ دیا جائے، مگر سلام پیش کرتا ہوں ٹرکش عوام کو، جنہوں نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ناکام سازش کو ختم کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح 1453 میں سلطان محمد طویف سلطان محمد فاتح نے جو آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کیا تھا، جس طرح اس عمل کو ساری دنیا یاد کرتی ہے، اسی طرح رجب طیب اردگان کے اس فیصلے کو بھی، جو تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، دنیا یاد کرے گی۔ رجب طیب اردگان کے جو حالیہ اقدامات ہیں، اس نے امریکہ اور یورپ دونوں کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہے۔ کس طرح آپ ان کا اقدامات دیکھ لیں، جیسے انہوں نے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی، اور جس طرح انہوں نے اسلام کا ایک امیج لوگوں کے سامنے رکھا تھا اور بتایا تھا کہ ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ اپنے سپیچ میں بارہا بتایا تھا فوبیا کیا ہے اور کس طرح یہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی ایک دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو ہے ایک ٹی وی چینل بھی بنانا چاہتے ہیں، پاکستان ملیشیا مل کر، جو کہ دنیا میں اسلام کا جو ایک پہلو ہے، جو پازیٹیو پہلو ہے، اس کو اجاگر کیا جائے اور اسلامو فوبیا سے دنیا کو نجات دی جائے۔ پھر آپ صدر طیب اردگان کے سپونسر ڈرامہ ارطغرل غازی کو لے لیں، جس طرح سے پوری دنیا میں انہوں نے اس ڈرامے کے ذریعے پذیرائی حاصل کی ہے، اور جس طرح انہوں نے انڈیا میں پذیرائی حاصل کی ہے، جس طرح انہوں نے یورپ میں پذیرائی حاصل کی ہے۔ کفار اس وقت بہت زیادہ جو ہے خوف میں مبتلا ہے، کیونکہ اس ڈرامہ سیریل میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان دنیا کے حکمران تھے، اور مسلمان ہی وہ واحد لوگ ہیں جو کیپیبل ہیں دنیا میں حکمرانی کرنے کے۔ تو جو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا، جو فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا، یا دوسرے جو ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں میں ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، تو یہ ڈرامہ ان کے لیے ایک سبق تھا، کیونکہ اس میں ایک پہلو تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا کے حکمران ہیں۔ تو اس ڈرامے سے ضرور ان آزادی کی تحریکوں میں جان آئی ہوگی، اور ان لوگوں نے ایک عہد کیا ہوگا کہ ہم نے آزادی کی تحریکوں کو مزید گرم کرنا ہے اور آزادی حاصل کرنی ہے، اور ہم نے اس دنیا پر حکمرانی کرنی ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے پورے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جتنے بھی یہ ممالک جو مسلم دنیا کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، ان میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب حالیہ جو آیا صوفیہ کا قدم ہے، آپ اسی کو دیکھ لیں کہ آیا صوفیہ کے اوپر بہت زیادہ مخالفت کی گئی، پوری دنیا میں جو ہے اس کے اوپر جو عیسائی برادری تھی انہوں نے تنقید کی اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر شدید مخالفت کی طیب اردگان کی، مگر سلام ہے طیب اردگان کو، جس نے یہ زندہ دل ہونے کا ثبوت دیا اور یہ فیصلہ کیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ صرف اسلامی حوالے سے نہیں بلکہ اکنامک طور پر بھی جو ٹرکی ہے وہ اب پہلے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں کہ جس طرح بالکو
تبلیسی جو روڈ ہے وہ تعمیر کیا گیا، جو کہ ایک ریلوے کا منصوبہ ہے جو ترکی سے شروع ہو کر آذربائیجان میں جو ہے کیسپین سی میں ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ٹریڈ کا اپنی نوعیت کا بڑا پروجیکٹ ہے۔ پھر اسی طرح چائنا کو آپ دیکھ لیں کہ سلک روڈ جو کہ سینٹرل ایشیا اور ایران سے ہوتا ہوا ترکی میں آئے گا، پھر آگے سے یورپ میں جائے گا۔ تو جو ٹرکی کی اہمیت ہے جغرافیکلی وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں ہے۔ مینس کہ اگر کسی نے یورپ میں انٹر ہونا ہے بائی روڈ تو اسے ٹرکی کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو یہ بہت اہمیت کا حامل ملک ہے، اور جس طرح سے یہ اقدامات اٹھا رہا ہے اس نے امریکہ کو شدید پریشان کر دیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ چائنا اس وقت امریکہ کے شدید تر مخالف ہے، اور چائنا بہت کلوز ہے ترکی کے، اور دونوں کی جو ہے اکنامک حوالے سے بہت زیادہ جو ہے پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ جو ہے سلک روڈ کا بتایا۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ طیب اردگان جو ہیں یہ اسلامی لیڈر بن کر ابھریں گے، اور جس طرح یہ ابھرے ہیں یہ اسی طرح مزید مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ تمام جو امت مسلمہ اس وقت متحد نہیں ہے وہ متحد ہو جائے گی۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور ہمکنار کروائیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک بذریعہ نوٹیفیکیشن پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔